الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. عزیزان گرامی، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں اور ہماری عزت دار ماؤں اور بہنوں، اولاً تو سب سے پہلے تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تن تنہا اس پوری دنیا کا خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر، مصور، پالنہار، پالنے والا، رچیتا اور اس پوری کائنات کا رچانے سجانے بسانے والا ہے. انگنت و بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے یہ قرآن حکیم جیسی بابرکت کتاب اور اسلام جیسا بابرکت دین ہم تمام لوگوں تک پہنچا. عزیزان گرامی، ہم اور آپ لوگ ایک بہت ہی بابرکت و بامقدس مہینے سے گزر رہے ہیں، جو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے اختتام پذیر بھی ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے سب سے بہترین دنوں میں ذی الحجہ کی 10 راتیں سب سے بہترین ہیں. صحابی رسول نے سوال کیا، اللہ کے رسول رمضان المبارک کا مہینہ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ بھی اپنی اعتبار سے خاص ہے، لیکن یہ دنیا کا سب سے بہترین 10 دن ہے، جو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوا. بہت ساری باتیں اس منبر رسول سے آپ نے سنی جانی، قربانی کے مسائل کے تعلق سے.
ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کے تعلق سے، ان کے قربانیوں کے تعلق سے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو بالائے طاق رکھ کر کے میں کسی دوسری موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ میرا موضوع ہے اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو مقام کیا دیا، ان کا مرتبہ کیا دیا، ان کی عزت و تکریم کیسے کی، میں آپ کو بتاؤں۔ جب آپ سیرتوں کا مطالعہ کریں گے، خود قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں گے، زمانے جاہلیت پر جب آپ روشنی ڈالیں گے تو عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ ایسا گھناؤنا اور گھٹیا سلوک کیا جاتا تھا، ایسا ویوہار کیا جاتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، تاریخ اس چیز پر گواہ ہے، تاریخ اس چیز پر شاہد ہے کہ عورتوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک اور جس طرح کا ویوہار کیا جاتا تھا، اس طرح کا سلوک اور ویوہار یقیناً شرمسار، انسانیت کو شرمسار کرنے والا تھا اور انسانیت کو کے اوپر ماتھے پر ایک شکن ڈالنے والا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اسی نقشے کو قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ لَّمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب زمانے جاہلیت کے اندر کسی کے ہاں ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی، کسی کے ہاں ایک لڑکی اللہ رب العالمین دے دیتا تھا، مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ لَّمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اس کے چہرے پہ سیاہی آ جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو گھٹنے لگتا تھا، کوسنے لگتا تھا، اپنے آپ کو پریشان اور تنگ کرنے لگتا تھا کہ آیا کہ یہ جو لڑکی کی خبر ہے کیا میں سماج اور معاشرے کے اندر اس کو پھیلاؤں، سماج اور معاشرے کے اندر اس کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں۔ وہ اس خبر کو سماج میں، معاشرے میں، لوگوں کے درمیان، پاس پڑوس کے درمیان اس خبر کو پھیلانے میں، بتانے میں اپنے آپ کو شرم محسوس کرتا تھا، اپنے آپ کو عار محسوس کرتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون لم یدسه فی التراب، اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ اس لڑکی کو جلایا جائے، کھلایا جائے، اس کی پرورش کی جائے، یا اس کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے، یا اس کو مٹی کے ڈھیر کے تلے دبا دیا جائے اور اس کو گڈھے کے اندر دفن کر کے اس کی زندگی کو چھین لیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس زمانے جاہلیت کا نقشہ کھینچا ہے، اس زمانے جاہلیت کا نقشہ کھینچا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا، وہ ویوہار کیا جاتا تھا کہ عورت جب ماں ہوتی تھی، اگر کسی کے یہاں سوتیلی ماں ہوتی تھی تو اس کے باپ کے مر جانے کے بعد اس کا لڑکا اس سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ وہیں پر جب عورت ایک بیوی ہوا کرتی تھی، زمانے جاہلیت میں اس کو نوکرانی بنا کر کے لوگ رکھتے تھے، نہ اس کے وراثت میں کوئی حصہ دیا جاتا تھا، نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں اسے مہیا کی جاتی تھی، نہ ہی پہننے کے لیے لباس اسے دیا جاتا تھا، صرف اور صرف اسے گھر کی نوکرانن بنا کر کے دن اور رات 24 گھنٹہ اس سے کام کرایا جاتا تھا۔ وہیں پر جب عورت بیٹی ہوتی تھی تو اس کو زمین کے حوالے کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور عورت جب بہن ہوتی تھی زمانے جاہلیت کے اندر تو اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بڑا ہی برا ویوہار تھا، بڑا ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ رب العالمین نے رسول گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کے پرچم کو پھیلایا، نبوت سے آپ کو سرفراز کیا۔ رسول گرامی نے عورتوں کے تعلق سے جو سب سے پہلا فتویٰ لگایا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، اے لوگو جو تم اپنی ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، بد اخلاقی کرتے ہو، بد کرداری کرتے ہو، بد تہذیبی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آتے ہو، یہ حرام کام ہے، یہ حرام عمل ہے، اور اگر کوئی شخص
اور زندہ لڑکیوں کو درگور کرتا ہے، رسول گرامی نے اس کے اوپر حرام کا فتویٰ لگا دیا اور ایسے شخص کی وعید سنائی ایسے شخص کے تعلق سے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے یہ فتویٰ لگایا اور حکم دیا۔ یہی نہیں میرے بھائیو اور دوستو، اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ عزت و تکریم کی شاید کہ کسی بھی دوسرے دھرم میں، دوسرے دین میں، دوسرے ادیان کے ماننے والوں نے اتنا عورتوں کو مقام و مرتبہ نہیں دیا ہے جتنا کہ اسلام نے عورتوں کو مقام و مرتبہ دیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ عورت جب ایک ماں ہوتی ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کر دیا کہ تمہاری ماں نے تم پر مشقت میں مشقت اٹھا کر کے تم کو اس دنیا کے اندر جنا۔ ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کر دیا کہ اے لوگو، تمہاری ماں نے تم کو مشقت میں مشقت اٹھا کر کے اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور مشقت میں مشقت اٹھا کر کے ہی تم کو اس دنیا کے اندر جنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو وصیت کر دیا ان کے والدین کے تعلق سے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا ویوہار کریں۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، رسول گرامی سے سوال کیا جاتا ہے، من حق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول، میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھا ویوہار کروں؟ رسول گرامی نے فرمایا، قال امکم، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوبارہ سائل نے وہی سوال کیا، دوسری بار بھی رسول گرامی نے وہی جواب دیا، تیسری بار بھی سائل نے وہی سوال کیا، تیسری بار بھی رسول گرامی نے وہی جواب دیا، چوتھی بار جا کر کے اللہ کے حبیب نے قال والدک، باپ کے نام کا بھی ذکر کیا۔ اس حدیث میں باپ کے مقام و مرتبے کو نہیں کمتر کیا گیا ہے، لیکن چونکہ ماں کا مقام اتنا بڑا ہے، ماں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ کام باپ نہیں کر سکتا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں صرف ماں رکھ سکتی ہے، آپ کو بھیگی جگہ پہ صرف ماں سلا سکتی ہے، دودھ آپ کو ماں پلا سکتی ہے، مشقت اور تکلیف ماں برداشت کر سکتی ہے، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں باپ نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے ماں کے مقام و مرتبے کو بلند کیا گیا ہے۔ اسلام نے عورت اگر ماں ہو تو یہ مقام دیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر عورت ماں ہو تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ یہ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، سوال کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ رسول گرامی نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو، اپنی ماں کی خدمت کو پکڑو، ان کی خدمت کرو اور خدمت کر کے، کیونکہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جہاد کے لیے صحابی آئے تھے سوال کرنے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو، جاؤ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جاؤ ماں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ اسلام میں اگر عورت اگر ماں ہو تو ماں کے تعلق سے یہ مقام، یہ مرتبہ دیا گیا ہے۔ اگر وہی عورت بیوی ہو تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان نصیحت ایک نشانی تیار کر دی ہے، ان خلقکم، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ازواجن، جوڑے جوڑے بنایا، لتسکنوا الیہا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے اس لیے بنایا تاکہ تم اپنی بیویوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، تاکہ تم تھک کر کے گھر باہر سے آؤ تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر کے اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ہم نے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کو، مودت کو، الفت کو اور رحمت کو ڈال دیا ہے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہم نے تمہارے اور اس کے درمیان
مودت کو، الفت کو، محبت کو ہم نے اس میاں اور بیوی کے درمیان ڈال دیا۔ بیوی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، شوہر کے ساتھ محبت سے پیش آنا، شوہر کے ساتھ محبت کے ساتھ باتیں کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بیوی کا مقام و مرتبہ اسلام نے بتایا میرے بھائی اور دوستوں۔ اور ان دونوں کے درمیان وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان مودت کو، محبت کو، الفت کو ڈال دیا ہے۔ اس محبت اور مودت اور الفت کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ یہاں پر اس ضمن میں ایک بات ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہمارے نوجوان محبت کو چوراہوں اور سڑکوں اور بازاروں میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ بازاروں محبت جو چوراہوں اور سڑکوں پہ تم تلاش کرتے ہو، یہ محبت میرے بھائی اور دوستو تم کو سکون نہیں دے سکتی، یہ محبت تم کو سکون نہیں دے سکتی ہے، یہ پریشانی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ کیونکہ اگر حقیقی محبت تم اپنی بیوی سے چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمہاری بیویوں کے درمیان جب تم صحیح اسلامی رسم و رواج کے ساتھ شادی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان محبت کو، مودت کو، الفت کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا، لیکن شرط اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی کہ ایک میاں بیوی کا ہونا ضروری ہے، میاں بیوی کا ہونا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے ساتھ نکاح کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں شوہر، میاں بیوی کے شوہر کے درمیان محبت کو، مودت کو ڈال دیتا ہے۔ 2 دن ہوئی ہے شادی کو، بیوی کہیں، شوہر کہیں باہر جا رہا ہے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ شادی کو ہوا، شوہر کو کوئی ارجنٹ کام لگ گیا، باہر جا رہا ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ محبت ہے۔ اس محبت کو کس نے ڈالا؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس محبت کو رب کائنات نے ڈالا، رب ذوالجلال نے ڈالا۔ جس محبت کو ہم بازاروں میں تلاش کرتے ہیں وہ محبت ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی میرے بھائی اور دوستوں۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، جب عورت بیوی ہو تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جب عورت بیوی ہو تو اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اگر عورت بیوی ہو تو تم اس کی مہر دے کر کے اس کو راضی خوشی اس سے نکاح کرو، تم مہر دے کر کے کرو۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ عورتوں کے اوپر بولیاں لگائی جاتی تھیں، ان کے اوپر سٹے لگائے جاتے تھے۔ کوئی انسان آیا 50,000 دیا، کوئی بغل میں آیا 60,000 دیا، اس کو خرید لیا، اس کو اپنا کر لیا۔ لیکن اسلام نے ان سارے ڈھکوسلے قانونوں کو ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد کہا اگر تم کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، تو تم اسے مہر دے کر کے راضی خوشی اسے لے کر کے آؤ۔ اور اگر کوئی نوجوان عورت ہے، تم بغیر اس کی رضامندی سے اس کی شادی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے حدیث موجود ہے کہ باقرہ کی بعض پرش سے اس کی شادی کیا جائے، اور جوان لڑکی کی شادی بغیر اس کی رضامندی سے، اس کی رضا جوئی سے نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل نے سوال کیا، صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہم کیسے اندازہ لگائیں گے، کیسے پتہ لگائیں گے کہ لڑکی راضی ہو گئی ہے، خوشی ہو گئی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کی خاموشی اس کی ہاں۔ آپ نے کسی سے پوچھا، لڑکی سے پوچھا میں فلاں جگہ تمہاری شادی کر رہا ہوں، اگر وہ خاموش ہو گئی سمجھو کہ ہاں۔ اسلام نے عورت اگر بیوی ہو تو اس کا مقام یہ دیا ہے، اس کا مرتبہ یہ دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب بیٹی ہو تو اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر ایک سائلہ مانگنے والی آئی، سوال کرنے لگی کہ اماں کچھ کھانے کو ہے، کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پورے گھر میں تلاش کرتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا ملتا ہے، نکال کر کے لاتی ہیں اور اس سائلہ عورت کو دے دیتی ہیں۔ پورے گھر کو تلاش کیا، کھنگالا، ملا تو کیا ملا؟ کھجور کا ایک ٹکڑا ملا، کھجور کی ایک گٹھلی ملی، اور وہ بھی اٹھا کر کے دے دیا اس سائلہ کو، مانگنے والی کو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجرا کیا دیکھتی گئے کہ جو کھجور کا ایک گٹھلی کا حصہ جو میں نے اس سائلہ کو دیا، اس عورت کو دیا، وہ اٹھا کر کے اپنی بیٹی کو دے دیتی ہے۔
شام میں جب رسول گرامی واپس گھر میں آتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ماجرا، سارے معاملے کو پیش کرتی ہیں، بتاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تم اس بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو۔ من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، اگر کسی کے یہاں ایک بیٹی ہوتی ہے، وہ اس کی اچھی طریقے سے پرورش کر کے، اچھی طریقے سے اس کو تعلیم و تربیت دے کر کے، اچھے ماحول میں ڈھال کر کے، اچھی جگہ اگر اس کی شادی کرتا ہے، کن له سترا من النار، کل یہی لڑکی، یہی بیٹی اس کے لیے قیامت کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ یہی نہیں میرے بھائیو اور دوستو، بلکہ عورت کو وہ مقام، اگر بیٹی کو تو وہ مقام دیا گیا، وہ مرتبہ دیا گیا، کیا آپ کو جہنم سے بھی نکال سکتی ہے یہ لڑکی۔ ایک آدمی جو بڑا لڑکے کا بڑا خواہش مند تھا، بڑا ہی طلبگار تھا لڑکوں کا، اس کی بیوی کے پاس 6 بچے پیدا ہوئے اور 6 کے 6 لڑکی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اس بار تجھے لڑکی پیدا ہوئی تو یہ جان لے کہ تیری خیریت نہیں ہے، تیری جان بھی جا سکتی ہے۔ اپنی لڑکی کو دھمکایا، اور دھمکانے کے بعد عورت بیچاری مجبور و پریشان راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے رب کائنات سے دعا کر رہی ہے، الہ العالمین اگر تو نے اس بار ہم کو لڑکی دیا تو یہ میرا شوہر نامدار مجھ کو مار دے گا، مجھ کو تباہ و برباد کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو اس بار ہمیں لڑکا دے دے۔ ایک بار کا ماجرا ہے، وہ انسان خواب میں کیا دیکھتا ہے، خواب میں اس کو آتا ہے کہ میں قیامت کا سارا منظر سما ہو گیا ہے، حساب و کتاب ہو گیا ہے، میں جہنم کے سب سے پہلے دروازے پر جا رہا ہوں، جہنم کے پہلے دروازے سے مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہوں، جہنم کے پہلے گیٹ پہ میری پہلی لڑکی کھڑی ہوئی ہے، دوسرے گیٹ پہ دوسری لڑکی کھڑی ہوئی ہے، تیسرے گیٹ پہ تیسری لڑکی کھڑی ہوئی ہے، اسی طرح سے 6 دروازوں پر 6 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ 7ویں گیٹ پہ 7ویں بچی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے اس راستے سے ڈھکیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اس کی نیند کھلتی ہے، وہ پریشان اور حیران ہو جاتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے محترمہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، اور اللہ رب العالمین کی جو مرضی ہوگی، جو منشا ہوگی، جو خواہش ہوگی وہی مجھے ملے گا۔ بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے، یہ بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اگر کوئی انسان ایک بچی کی پرورش اسلامی تعلیم و تربیت میں، اسلامی سانچے میں اگر کر دیتا ہے تو کل یہی لڑکیاں ہمارے اور آپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور یہی نہیں میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا۔ زمانے جاہلیت سے پہلے عورت وراثت سے محروم رہتی تھی، چہ جائے کہ اب حکم بھی آیا ہے، اس زمانے میں بھی محروم ہی ہے، لیکن کچھ اللہ والے ہیں جو دیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے عورتوں کی عزت و تکریم کے لیے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ اگر کوئی مرد جو اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے رشتہ داروں کی زمین و جائیداد میں برابر کا بھی حق حصہ جس کا ہوتا ہے، عورت کا بھی اس میں کچھ حصہ ہے، عورت کا بھی حق ہے، اگرچہ اس کا حق کم کیوں نہ ہو، لیکن اس کی ماں کے، اس کے باپ کے، اس کے رشتہ داروں کی پراپرٹی میں، اس کے جائیداد میں اس عورت کا بھی حصہ ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ کس نے دیا؟ میرے بھائیو اور دوستو، اسلام نے دیا۔ کسی بھی دین، کسی بھی دھرم، کسی بھی ادیان کے ماننے والوں میں اتنا مقام، اتنا مرتبہ عورتوں کو نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن عورتوں کو کیا دیا گیا ہے؟ ان لوگوں نے عورتوں کو کیا دیا؟ کیا دیا؟ مغربی تہذیب و تمدن والوں نے عورت کو ننگا کر ڈالا۔ 2 روپے کی شیمپو خریدی، 2 روپے کی شیمپو، اس پر بھی ننگی دھڑنگی لڑکیوں کی تصویر لگی ہوئی ہوتی۔ تم کہتے ہو کہ ہم نے عورتوں کو عزت دیا، اگر یہ عزت ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ ذلت کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے شیمپو پر ننگی دھڑنگی
عورتوں کی تصویریں لگا کر کے تم کہتے ہو کہ ہم نے عورتوں کو عزت دیا اور اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا دیا. نہیں میرے بھائیو اور دوستو، بلکہ اسلام نے تو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اسلام نے پہننے سے منع نہیں کیا، کھانے سے منع نہیں کیا، باہر نکلنے سے منع نہیں کیا، لیکن اسلام نے قوانین بتائے، رول آف ریگولیشن بتایا کہ اس رول کے تحت تم نکل سکتے ہو، اس ذمہ داری اس کام کے تحت تم نکل سکتے ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کا اصل جو معیار ہے، اصل جو حق ہے ہر رہنے کا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں استقرار کے ساتھ رہو، سکونت کے ساتھ رہو. گویا کہ آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت کا جو اصل مسکن ہے، اصل ٹھکانہ ہے، وہ اس کا گھر ہے. اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی میرے بھائیو دوستو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بناؤ سنگار نہ کرو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے نہ نکلو. زمانے جاہلیت کی عورتوں کا معاملہ کیا ہوا کرتا تھا؟ زمانے جاہلیت کی عورتیں جب دیکھتی تھیں سماج میں، معاشرے میں باہر 4 سے 5 لوگ یا 10 لوگ یا کچھ حضرات کھڑے ہوئے ہیں، اپنے جسم میں پرفیوم لگا کر کے، عطر لگا کر کے، اپنے جسم کو اچھا لباس پہنا کر کے ان شوہروں کے، ان آدمیوں، ان لوگوں کے سامنے مٹک مٹک کر کے چلتی تھی. اللہ رب العالمین نے اس عمل سے منع کیا. میرے بھائیو اور دوستو، کیا اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے ہماری ماں اور بہنوں کو منع کر کے ان کو قیدی بنا دیا؟ ہرگز نہیں بنایا، بلکہ ان کے تحفظ کو بچایا، ان کی عزتوں کو بچایا. کہ اگر عورت اپنے گھر میں رہتی ہے، اپنے گھر میں رہتی ہے، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے نہیں رہتی ہے، تو اس کا مقام اتنا بڑا ہے، اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے تاک میں لگا رہتا ہے، اس کے ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اور وہی عورت جب گھر میں رہتی ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے اچھی عورت رہتی ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اور یہی نہیں بلکہ اسلام نے عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے، نہ کہ عورتوں کو قیدی بنانے کے لیے، نہ کہ عورتوں کو چار دیواری کے اندر قید کرنے کے لیے، ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے اسلام نے ایک رول آف ریگولیشن اور بنایا ہے، ایک رول اور بنایا ہے. وہ کیا بنایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مومن کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مکمل پردے کے ساتھ، مکمل لباس کے ساتھ رہا کرے، اپنے اوپر چادروں کو ڈال لیا کرے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حکمت کیا بیان کی میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے حکمت یہ بیان کی، اگر کوئی عورت مکمل لباس کے ساتھ، مکمل پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کی شناخت اچھے عورت میں شمار کیا جائے گا، اس کی شناخت عزت دار گھرانوں میں شمار کیا جائے گا. اسے مریض دل کا انسان، آوارہ اور بدماش قسم کے لوگ اس کو بری نظر سے دیکھنے سے گریز کریں گے اور دیکھنے سے بچیں گے. میرے بھائیو اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین نے حکمت بیان کی ہے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک لفظ کا استعمال کیا، جلباب. جلباب ایسے لفظ کو کہتے ہیں، عربی کا وہ لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ وہ چادر جس سے پورا کا پورا جسم ڈھک جائے، جسم کا کوئی اعضا اور کوئی حصہ کھلا نہ رہے، جلباب اس چادر کو کہتے ہیں. اور اسی لفظ کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اسلام نے عورتوں کو عزت دیا ہے اور ان کی تحفظ کی بقا کے لیے، ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے، ان کو ان کی عزتوں کی سیفٹی کے لیے یہ پردہ کو لازم کیا ہے. یہ ان کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، آرڈر دیا گیا ہے. زمانے جاہلیت کی عورتوں سے کی طرح سے بناؤ سنگار کرنے سے منع کیا گیا ہے، غیر محرم کے سامنے ملنے سے منع کیا گیا ہے. یہ صرف اور صرف عورتوں کی عزتوں کی سیفٹی کے لیے، ان کی عزتوں کو بچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تم غیر کسی عورت سے بات کرو، کسی سے سوال کرو، کوئی چیز مانگنا ہے، کھرپا مانگنا ہو، ہسیا مانگنا ہو، قدرا مانگنا ہو، کٹرا مانگنا، سیدھا دھڑلے سے گھر میں نہ گھسو، بلکہ تم دروازے پہ کھڑے ہو کے سوال کرو، مانگو. اور ان کو بھی چاہیے، تم کو بھی چاہیے کہ تم دونوں پردے میں رہو، ان میں نہ وہ تم کو دیکھیں نہ وہ تم کو دیکھو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. پردے کے پیچھے رہ کر کے کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی کام ہو، تم ان سے مانگا کرو، تم سوال کیا کرو. لیکن سماج اور معاشرہ میرے بھائی، سماج اور معاشرہ ایسے عمیق گڈھے میں جا کر کے گر چکا ہے، ایسے عمیق گڈھے میں ایسی غلاظت بھری ہوئی زندگی گزارنے پر مجبور ہے سماج اور معاشرہ. پردے کا کوئی اہتمام نہیں
ہے, کوئی اہتمام نہیں پردے کا کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک حدیث, حضرت ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی نظر رحمت اس شخص کے اوپر نہیں ڈالے گا جو شخص اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے, جو شخص اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ حدیث پہنچتی ہے, دوڑی دوڑی رسول گرامی کے پاس آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چادریں زمین سے گھسیٹتی ہوئی چلتی ہیں, اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ رسول گرامی نے فرمایا کہ تم زمین سے ایک بالش اپنی چادر کو اٹھا لو, ایک بالش اٹھا لو. انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم نے زمین سے ایک بالش اٹھا لیا تو ہمارے پیر کھل جائیں گے. رسول گرامی نے فرمایا ٹھیک ہے, تم ایک ہاتھ لٹکا لو جس سے تمہارا پیر بالکل کا بالکل ڈھک جائے گا. یہ ہماری صحابیات تھے. معاملہ کیا تھا؟ حدیث کس کے تعلق سے تھی؟ چادر کے تعلق سے تھی. معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بالش زمین سے اپنے کپڑے کو اوپر کر لو. اپنے پیر تک کو کھلنا گوارا نہیں پسند کرتی تھی صحابیات, اپنے پیر کے ایک جسم کو یہ نہیں چاہتی تھی کہ غیر محرموں کی اس پہ نظر پڑے. آج سماج میں چلے جاؤ, معاشرے میں چلے جاؤ, کوئی اہتمام نہیں ہے. بھائی بیٹا ہے, بھتیجا بیٹا ہے, چچا بیٹا ہے, پھوپھے کا لڑکا بیٹا ہوا ہے, سماج اور معاشرے کے سارے لوگ آ رہے, دھڑلے سے ہماری مائیں اور بہنیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, نہ کوئی اہتمام ہے, نہ کوئی عزت ہے, نہ کوئی تکریم ہے. باپ بھی کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, بھائی بھی کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, شوہر بھی کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, بیٹی پڑوسن کے ہاں جا رہی ہے بے پردگی کے ساتھ, بیٹی گاؤں میں بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے, بیٹی چوراہے پہ بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے. یاد رکھو سب سے پہلے اگر جس کا گرمان پکڑا جائے گا وہ باپ ہوگا, وہ ذمہ دار ہوں گے, کیونکہ ہماری ذمہ داری میں, ہماری نگرانی میں یہ تھی. ہماری بیوی ہماری نگرانی میں ہے, ہماری بیٹی ہماری نگرانی میں ہے, ہماری بچی ہماری نگرانی میں ہے. اگر اس کے تئیں کوئی غلط کام ہوتا ہے تو گرمان پکڑی جائے گی, تو ہماری پکڑی جائے گی. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر آدمی ذمہ دار ہے, اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا. ہم ذمہ دار ہیں, ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. ہماری بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے, ہماری بہو بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے, ہماری بیوی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے. اس سے سوال کرنا, اس سے باز پوچھ کرنا, اس سے پوچھنا, اس کو روکنا, اس کو ٹوکنا, اس سے منع کرنا, یہ اولاً ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی میرے بھائی اور دوستو, ہمارا سماج بگڑ جائے گا, ہمارا معاشرہ بگڑ جائے گا, ہمارا گھر بگڑ جائے گا. ہماری بہو بیٹیاں دوسرے راستوں پر ارتداد اور مرتدد ہوتی چلی جا رہی ہیں. میرے بھائی اور دوستو, میں ایک بات اور کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آج سب سے زیادہ جو بہو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں, غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں, وہ کہاں سے؟ بڑے بڑے علماء کرام انہوں نے نقشہ نکالا ہے, ایک خاکہ تیار کر لیا ہے کہ گاؤں اور دیہات کا معاملہ بہرحال ٹھیک ہے. میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 100% اس سمے جتنا ماحول گاؤں کا خراب ہے اس کے تعلق سے, ارتداد کے تعلق سے, اتنا شہروں کا نہیں خراب ہے, اتنا شہروں کا نہیں خراب ہے. میرے بھائی اور دوستو, آج 80% لڑکیاں ہمارے گاؤں میں سننے کو آتا ہے, کہیں ادھر سے کہیں ادھر سے, کہ اس کے ساتھ فلانے کے ساتھ دھماکے کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر لی, غیر مسلم ہے اس کے ساتھ شادی کر لی. میں اپنے گارجین حضرات سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کہاں ہیں؟ کس دنیا میں آپ کھوئے ہوئے ہیں؟ کون سی جگہ میں آپ چلے گئے کہ آپ کی ایک بیٹی آپ سے نہیں سمجھی جا رہی ہے, ایک بہو آپ سے نہیں سمجھی جا رہی ہے, ایک بہن آپ سے نہیں سمجھی جا رہی ہے. گاؤں سماج میں اپنے سینوں کو چوڑا کر کے نکلیں گے کہ ہم سے بڑا ترم خان کوئی نہیں ہے, لیکن گھر کے ماں کے کمزور ہیں. ایک بیٹی نہیں آپ سے سنبھالی جا رہی, ایک بہو آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی, ایک بہن آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی. کون سے راز اور روش کو آپ نے اپنا لیا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی, ضرورت اس بات کی ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام قرآن آیات پر اور احادیث نبویہ پر ہم غور و فکر کریں. جہاں اسلام نے عورتوں کو اتنا مقام دیا ہے, اتنا مرتبہ دیا ہے, وہیں پر ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے کچھ قوانین بھی بتائے, کچھ اصول بھی بتائے. ان اصول و مبادی پر ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو کھڑا اتارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو کہیں کوئی باتوں پر کانوں کی چاشنی سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین تو ہماری بہن